الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، مخدوم مکرم پیر طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوزہم و برکاتہم، مجھ حقیر اور بے علم و عمل کو حکم فرمایا کہ اس پر رونق مبارک علم و عمل کی محفل میں تمہاری حاضری ہونی چاہیے. الحمدللہ و شکر للہ، ان کے اس ارشاد کے طفیل و برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ منور مبارک لوگوں جو علم اور عمل دونوں سے مزین ہو، آپ کی محفل میں مجھ گناہگار کو حاضری کی سعادت دی. جہاں تک بیان کا تعلق ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا بہترین خطیب اور متکلم اسلام ہیں. ہر آیت شریفہ، حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جوہر عطا کیے ہیں، بہت اچھے انداز سے بیان فرماتے ہیں. تو میرا بیان تو ایسا ہوگا جیسے ریشم کے ساتھ ٹاٹ کا پیوند کوئی لگا دے. تو لیکن ان کا حکم ہے، تعمیل ارشاد میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ محض اپنی رضا کے لیے مجھے کہنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ فضلاء ہو، علماء ہو، اور خوشی کی بات جو مجھے سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں مناظرانہ اور وہ فن عطا کیا ہے، اور خطیب بھی ہیں اور علمی صلاحیت اور لکھنے والے بھی ہیں، کئی کتابیں سامنے آ چکی ہیں.
وہاں جو اصل جوہر ہے عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا کیا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی۔ بڑا خطیب بن جانا، بڑا عالم بن جانا، وہ اور لوگوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں، اور لکھنے والے بھی بہت ہیں، ایسے ایسے لکھاری ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جو اصل دولت ہے وہ وہی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بس یہ عمل کی جگہ ہے۔ ابھی میں آیا تو حضرت کا وہ رسالہ جو تازہ آیا ہے اس کا نام ہی صلاۃ و سلام، کئی اس سے بدک بھی جائیں گے، بھائی صلاۃ اور سلام یہ تو قرآن و سنت کے الفاظ ہیں، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں یہ حکم ہے، ہمیں صلاۃ کا اور سلام کا حکم ہے۔ ہم نے اپنی دولت جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا، جس کے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنی دولت پر شرماتے ہیں۔ تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور جب انہوں نے مسودہ مجھے بھیجا تھا تو پڑھ کے میرا دل کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کیونکہ عام لوگوں کا رخ جو ہے وہ شہرت پسندی کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ ہمارے محترم مولانا عبدالقیوم حقانی، وہ بھی ماشاءاللہ بہترین خطیب اور ادیب اور سب کچھ ہیں، لیکن جب ان کے قلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ محبت اور عشق کی لائن ہے۔ پھر میں یہاں آیا، دیکھا تو المحنت یہاں پڑا ہوا ماشاءاللہ، تو ان سے جو خوشی مجھے بہت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رخ ادھر کر دیا، اور یہ آپ حضرات کی بھی سعادت ہے، آپ جو حضرت کے تلامذہ یا مریدین ہو، کہ ان پر ان کو 3 گلشنوں سے روحانی اجازت عطا ہوئی ہے۔ ہمارے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی گلشن ہے، گلشن تھانوی، یہ سب ایک ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ وقال اللہ مراتبہ نے ان کو اجازت دی، یہ سعادت کی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ برکات آگے ظہور پذیر ہوں گی اور بڑھیں گی انشاءاللہ۔ پھر شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ اللہ اکبر، جن کو روضہ اقدس سے سلام کا جواب آیا، باقاعدہ ہے، حضرت مدنی کے حیرت انگیز واقعات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور عام آدمیوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارے اکابر علماء کی تحریر ہے۔ اور اسی طرح الجمیت جو دہلی سے چھپتا تھا رسالہ، اس کا شیخ الاسلام نمبر، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں قبولیت ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہی یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہو جائے۔ اس پر آپ کو ایک سنائی دوں، میری اسی طرح کی بے ربط سی باتیں ہوتی ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے ہم دارالعلوم دیوبند گئے تھے، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب کے روڈ پکا والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم، یہ کوئی 30 کے قریب علماء کرام۔ مجھے بھی یہ سعادت ان کے ساتھ عطا ہوئی، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت بفیوزہم نے مجھے بھی اس میں شامل کیا، اور ہم گئے۔ تو آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند وہ ایک عظیم مرکز ہے، اور دین کے ہر شعبے کا مرکز ہے۔ تو خیر اس وقت کم ہے اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، جو بات مجھے یاد آئی اس سفر کی وہ یہ ہے
کہ جب ہمارا قیام دارالعلوم دیوبند میں تھا، ویسے تو ہم نانوتا بھی گئے، گنگو شریف بھی گئے، اور اسی طرح ہم سہارنپور حضرت شیخ کے گھر مبارک گئے، اور کئی جگہوں پر جانا ہوا، لیکن دارالعلوم دیوبند میں جو ہمارا قیام تھا مہمان خانے میں، تو اس کے سامنے چتھا مسجد ہے۔ چتھا مسجد کی تاریخ آپ سب کو پتہ ہے، جہاں سے یہ بنیاد سب چلی ہے۔ تو چتھا مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے۔ وہاں 3 مسجدیں ہیں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں، ایک چتھا مسجد ہے اور ایک مسجد قدیم ہے۔ یہ دونوں چھوٹی مسجدیں ہیں رقبے کے لحاظ سے۔ مسجد قدیم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ہے، اور چتھا مسجد یہ ہے۔ یہ قریب قریب ہیں، ایک ہی گلی کے ایک طرف قدیم مسجد ہے اور ادھر چتھا مسجد ہے، سامنے مہمان خانہ ہے۔ اور ایک الرشید مسجد بنی ہے جو اب لاکھوں نمازیوں کے لیے کافی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو ہم نماز چتھا مسجد میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! جب وہاں صبح فجر کو ہم جاتے تھے تو ہمارے استاد مولانا شریف شاہ صاحب معذور تھے، ویل چیئر پر لے جاتے تھے، ان کے ساتھ ہی میں بیٹھتا تھا حضرت کے خدمت پہلی صف میں۔ جب نماز ہو جاتی تھی فجر کی، اور بڑی خوبصورت تلاوت، یہ تلاوت قرآن بھی اچھی طرح کسی ابھی سے قاری، آپ نے امامت بھی کرنی ہے، نمازیں پڑھانی ہیں، یہ فن بھی حاصل کریں، تاکہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں تو 2 رنگ ان کو، ایک تو آپ کا تقوی ان کو ملے، اور کہے اللہ کا شکر ہے میں نے اس استاد کے پیچھے نماز پڑھی جو بہت ہی نیک آدمی ہے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہمارا منصب یہ ہے کہ وہ ایک مقتدی یہ سمجھے الحمدللہ اللہ میں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسرا، تلاوت بہت اچھی کرو، اور قاری صاحبان سے آپ ضرور زانوی تلمذ طے کرو، ابھی آپ کا وقت ہے، تو دونوں فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ تو بڑے خوبصورت تلاوت کرتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ نماز ہوئی، پھر دعا ہو گئی تسبیحات کے بعد۔ دعا کے بعد ایک دم یہ بتیاں اندر حال کی بجھ جاتی ہیں، بجھا دیتے ہیں فوراً، اور باہر برآمدہ ہے وہ بتیاں جلا دی جاتی ہیں۔ تو ادھر پھر ذکر شروع ہوتا ہے، جو آپ بھی الحمدللہ آج کرتے رہے۔ 12 تسبیح جہر ذکر چشتیہ 12، اور پھر ہندوستانیوں کا ذکر وہ بڑا ماشاءاللہ، پھر وہ تو ہمارے بزرگوں کا ذکر سانپ تک کو متاثر کرتا تھا۔ ذکر کو ذکر بنائیں، خود اپنا دل تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، در و دیوار متاثر ہوں گے۔ سوانح قاسم میں یہ واقعہ لکھا ہے، اپنے اکابر کے تذکرے بھی پڑھنا میرے عزیزوں۔ سوانح حضرت شیخ کی بیتی ضرور پڑھنا، مطالعے میں رکھنا، اور سوانح قاسمی، تذکرۃ الرشید، سوانح خلیل، حضرت تھانوی کے بعد اکابر کا، حضرت رائے پوری کے سوانح، آپ کو ہیرے جواہرات عمل کے لیے ملیں گے، نور ملے گا، برکت۔ تو یہ واقعہ سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دروازہ بند کر کے اور کھڑکی بند کر کے ذکر کر رہے تھے، اور ذکر یہی 12 تسبیح کا۔ تو کوئی صاحب باہر گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا، سنا، چونکہ ان حضرت نانوتوی کا ذکر ہوگا تو پھر کیسے ہی ہوگا، وہ ہمارے طرح نہیں، وہ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم میں محو ہوتے ہیں۔ ایک الفاظ مبارکہ ہیں، ایک اس کا ذوق ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، تو مجھے یاد کرو، میں تو کتنے مزے کی چیز ہے۔ اس کی حقیقت نصیب ہو جائے تو ذکر کا جو لطف ہوگا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم نشین، اللہ جل شانہ یاد فرمائے۔ ان اکابر کو اس کا استحضار ہوتا تھا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، اور باہر گزرنے والا اس نے ذکر سنا، لیکن اس ذکر میں ایک عجیب بات اس بندے کو نظر آئی کہ جب بھی حضرت لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ایسے آواز آتی ہے۔
پٹکنے کی آواز آ رہی کوئی چیز، حیران ہو گئے کیا ہے؟ تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھولنے کا کنڈا لگایا ہوا تھا تاکہ یکسوئی سے میں اپنے محبوب کو یاد کروں۔ پھر وہ دروازہ توڑا گیا، اندر دیکھا سانپ ہے، سانپ۔ کیا ہے؟ سانپ۔ جب حضرت لا الہ کہتے ہیں تو سانپ بھی سر اوپر کو اٹھاتا ہے، جب حضرت دل پر ضرب لگاتے ہیں الا اللہ، سانپ زمین پر سر مارتا ہے۔ یہ سوانح قاسمی میں لکھا ہوا، شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کی روایت ہے اور اکابر کی کہ ایسا ہوا۔ ام من شیء الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقہون تسبیحہ، سب کائنات ذاکر ہے، اللہ کی یاد میں ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ یہ در و دیوار سب ذکر کر۔ حضرت لاہوری صاحب کشت ہے ہمارے امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ گدھے پر جو سامان لادا ہوتا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں یہ وہ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے جو غافل ہے آج، اور ان غفلتوں کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، ڈپریشن، پریشانیاں، غم، دکھ، درد، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑا۔ تو ہمارے اکابر کا ذکر تو میرے پیاروں یہ تھا، تو چتھا مسجد میں بھی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اشراق تک تو ہم بیٹھتے تھے، اشراق کی نماز پڑھ کے ہم وہاں سے جاتے تھے اور ہم بھی ساتھ ذکر میں شامل ہوتے تھے۔ ہم جا چکے کیونکہ مہمان خانے میں مہمانوں کا ناشتے پر انتظار ہوتا تھا، اس لیے ہم جلدی اشراق پڑھ کے نماز سے اشراق تک ہم بھی شریک، اور اس کے بعد بھی مسجد بھری ہوئی گونجتی تھی۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے میں نے پوچھا کہ یہ، انہوں نے فرمایا سال بھر یہی ہوتا ہے۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ، اور حضرت کے خلیفہ ہیں حافظ طیب صاحب نابینا ہیں، شیخ العرب والعجم کے خلیفہ اور شاگرد دیوبند کے فاضل، تو وہ روزانہ عصر تا مغرب وہاں چتھا مسجد کے ساتھ خلوتگاہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کمرے پر لکھا ہوا ہے، وہیں بیٹھتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو بات مجھے یاد، یہ بھی بیچ میں آ گئی، بات یہ یاد آئی کہ ہم نے درخواست کی چند ساتھیوں نے مل کے وہاں کے شیخ الحدیث صاحب سے کہ ہم پاکستان میں تو ہم نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے واسطے سے، آج ہم دارالحدیث دیوبند میں آئے ہیں تو ہمیں یہاں بھی حدیث پاک میں بیٹھنے دیں، ہم بھی یہ تلمذ حاصل کر لیں۔ انہوں نے فرمایا خوشی سے آ جائیں، کل 10 بجے بخاری شریف کا درس ہوگا۔ تو ہم دوسرے دن گئے، ہمیں ساتھ ایسے بٹھایا انہوں نے بڑے پیار محبت سے، اور 1.5 گھنٹہ ہم بخاری شریف کے درس میں ان کے وہ الحمدللہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے۔ حج پر کی بحث تھی، اللہ مجھے اور آپ سب کو نصیب کرے۔ تو جو بات میرے پیاروں وہ یاد مجھے آ گئی تھی وہ اس سے کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب حدیث کے درسوں میں رہے ہیں، تو استاد بار بار کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اور روایات چلتی ہیں، قال قال رسول اللہ۔ تو آپ حیران ہوں گے، وہ ہزاروں طلبہ، ایک منہ ایسا نہیں تھا جو خاموش رہا ہو، گونج آ جاتی تھی، بڑی گونج۔ ہماری عادت ایسی کر دی گئی کہ اب ذکر اللہ سے ہم بدکتے ہیں، جہر سے تو خاص طور سے توبہ توبہ تو، جیسے خدا نخواستہ کوئی شجر ممنوع ہے۔ اللہ کے بندو، وہ جو موانع ہیں ان کا خیال کرو۔ تو اس وقت حدیث پڑھا رہے تھے، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، نہ کوئی سویا ہوا تھا، اس لیے وہ اس محبت سے جہر کے ساتھ درود شریف پڑھتے تھے کہ سب نے اس کو نوٹ کیا۔ ہمارے ساتھ کئی ساتھیوں نے آ کے رسالوں میں اس کو باقاعدہ نوٹ کر، میں نے بھی معنی ذکریہ میں اس کو لکھا، نوٹ کیا، مزہ آ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آپ بھی عادت بنائیں، یہ جہر بہت مفید ہے۔ ہمارے سارے اکابر اللہ کا ذکر اور درود شریف کی بہت کثرت کر، علم اللہ آپ کو بہت دے، لیکن علم میں نور، یہ لازمی ہے۔ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے،
آپ آگے کئی میدانوں میں کام کریں گے، اللہ آپ سے اخلاص سے کام لے، اخلاص عطا ہو، ریا نہ ہو، جا مال نہ ہو، کوئی چیز نہیں اخلاص کے مقابلے میں۔ یہ ساری دنیا یہ ہم سے یہیں رہ جانے والی ہے، ہم خالی ہاتھ، سب خالی ہاتھ جائیں گے۔ میں پشاور سے آ رہا تھا، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، خیال کرنا کفن کے جیب نہیں ہوتے، کفن کے۔ ہمارے اکابر کو عزت جو ملی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، وہ بلڈنگوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ ہمارے حضرت کا گھر ہم نے وہاں بھی قیام کیا، اور ماشاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادھر ادھر سے یہاں جاؤ وہاں جاؤ، فرمایا نہیں کچا گھر میں رہوں گا حضرت شیخ۔ اب بھی اس کا نام کچا گھر ہے، اور اب بھی آپ حیران ہو جائیں گے دیکھیں گے کہ اتنی بڑی ہستی، اور اب صاحبزادہ صاحب بھی اسی نہج پر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کام کتنا ہوا، کل جہان رنگا گیا۔ وہ کمرہ آج بھی موجود ہے اوپر، جہاں پنکھا نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، کولر نہیں، کچھ نہیں، پسینہ پسینہ حضرت شیخ اس شدید گرمی میں، اور یہ جو کام آج پوری دنیا میں ہے یہ وہیں کیا انہوں نے۔ تو اصل چیز اخلاص ہے، للہیت۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو اس رخ پہ ڈال دیا ہے، اللہ اور بھی ترقی دے۔ تو گلشن تھانوی کا بھی اللہ نے فیض دیا ہے، اور شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جن کو بارگاہ عالی سے سلام کا جواب آیا، اور جن بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا مدینہ منورہ جب، تو ہر طرف یہ آواز پھیلی ہوئی تھی کہ ہندی نوجوان کو سلام کا جواب آیا۔ تو میں خوش ہوا کہ ہندوستان کو یہ سعادت ملی، اور پھر اس تلاش میں تھا کہ اس خوشبخت کو زیارت کروں، دیکھوں وہ ہے کون۔ تو فرماتے ہیں پتہ چلا وہ تو میرے دوست حضرت مدنی رحمۃ والد صاحب ان کے دوست تھے، ان کا بیٹا ہے۔ تو میں ان کے گھر چلا گیا، گھر اندر جب گیا تو میں حضرت مدنی کو، نوجوان تھے، ہاتھ سے پکڑ کے ایک کونے میں لے گیا، اور میں پوچھنے لگا کہ یہ واقعہ میں نے سنا ہے۔ تو حیا کی وجہ سے اور تواضع کی وجہ سے حضرت نے گردن مبارک جھکا دی۔ تو میں نے جب بہت اصرار کیا، فرمایا ہاں ایسا ہوا ہے، نقش حیات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار دیکھو یہ کتنے بلند لوگ تھے، اور ان کی دل کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، بہت بڑی دولت ہے اگر دل کی اصلاح ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا، ہم بھی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک شعر مصرع ایک شعر تھا اس میں، ہاں اے حبیب اٹھا دو نقاب کو۔ یہ کسی نے اور مقصد کے لیے لکھا ہوگا، لیکن حضرت پڑھتے ہی فرماتے ہیں میں بے چین و بیتاب ہو گیا، اور میں نے وضو اور سارے آداب کے ساتھ کیا، اور پھر بصد آداب روزہ اقدس پہ اللہ ہم سب کو حاضری نصیب کرے۔ حاضر ہوا تو فرماتے ہیں پہلے میں نے صلاۃ و سلام پیش کیا ادب و احترام کے ساتھ، اور پھر یہی شعر پڑھتا رہا اور روتا رہا، ہائے حبیب اٹھا دو نقاب کو، ہائے حبیب اٹھا دو، پڑھتا رہا روتا رہا۔ آخر وہ نقاب اٹھ گیا اور سامنے مجھے زیارت ہو گئی۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ صرف مجاہد، صرف عالم، صرف سیاستدان اور صرف مدرس نہیں تھے، عاشق تھے اللہ پاک۔ تو اس دولت قدر سے بھی حضرت کو خیرات ملی ہے۔ حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بزرگ تھے، اب تو ہم اللہ والوں کو ترستے رہ جائیں گے۔ وہ بھی واقعی بڑے آدمی تھے، بہت شفقت و پیار فرماتے تھے۔ میں جب بھی اس طرف کو جاتا صرف ان کی زیارت کے لیے جہانیاں جاتا۔ بہت عجیب بزرگ، ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آئی، تو انہوں نے ان پر اعتماد کیا۔ حضرت شیخ العرب والعجم کے سلسلے میں اجازت دی، اور ہمارے حضرت شیخ گلشن شیخ کا ایک عظیم پھول حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، عجیب انسان تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا آخر ایسا کر دیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ ساری زندگی اس بندے نے سعودی ہو کے
اس نے پوری دنیا میں ہر دینی کام کا تعاون کیا، دست و بازو بنے بڑی مشکلات کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کا ایک شہری وہ دم بھی نہیں مار سکتا، انہوں نے وہاں مسلک کا کام کیا، حنفیت کا، وہاں بہت کام کیا، اور ان کے ساتھ پیار محبت بھی اسی لیے، ان کو بھی اسی طرح بلانا، ان کی سرپرستی کرنا، وہاں بہت کام انہوں نے کیا الحمدللہ۔ تصوف کا وہاں معاملہ جیسا ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہاں تصوف کا کام کیا، اس پر کتابیں لکھی اور زبردست محنت کی، ہر لائن میں اس شخص نے، اور اللہ نے اتنی قبولیت دی کہ افریقہ گئے دینی سفر پر، خانقاہی سفر، ختم نبوت کے لیے، اور وہاں ان کا انتقال ہوا اور بڑے عجیب انداز سے ہوا۔ سلام قولا من رب الرحیم کا ورد کرتے کرتے اللہ کو جان دی، اور اسباب کی دنیا میں ان کو وہی رہ جانا چاہیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ مکہ مکرمہ آ کے مکی تھے، لیکن ان کی ایک تمنا تھی جس کا انہوں نے رشتہ داروں کے سامنے بھی اظہار کیا تھا کہ میری خواہش ہے بقیع شریف، لیکن اگر کوئی رکاوٹ بنے تو زور مت لگانا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے شیخ کے قدموں کی طرف، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی سائے کی طرف جگہ ملے، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ دونوں حکومتیں اس پر متفق ہوئیں، اور ان کو وہاں سے سیدھا جدہ اور بقیع شریف پہنچ گئے، اور جنازہ بھی بہت بڑی دنیا۔ ہمارے حضرت شیخ کے خادم خاص بھی تھے، ہمارے حضرت شیخ پر جان فدا مرید تھے، اور اجل خلفائے کرام میں سے تھے۔ حضرت کے ذریعے حضرت شیخ کی خیرات بھی ان کو ملی ہے، تو الحمدللہ یہ خوشی کی بات۔ آپ بھی جہاں آپ کو اللہ نے علم دیا، جہاں آپ کو خطابت کا فن ملے گا، وہاں اس نور کو ضائع مت کرنا۔ وقت کم ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پر یہ بہت شاندار تشریح کرتے ہیں، میں اس طرح کر بھی نہیں سکتا، لیکن موٹی بات ہے کہ مقاصد رسالت یہ ہیں۔ تلاوت آیات، اللہ نے قاریوں حافظوں کو قبول کیا ہوا ہے، لگے ہوئے ہیں، اور لگے رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت میں لگے رہو۔ اس سعادت کو دنیا اس کے مقابلے میں حف تقلیم کو کچھ بھی مت سمجھو، بھوک ہو، فاقے ہو، پیاس ہو، پرواہ مت کرو، تم اس ہستی کے امتی ہو، نام لیوا ہو، جن کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، اور ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا، اس پر ہم جھومتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہ وقت اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے نہیں لا رہے، آ جائے تو سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ذرا کچھ نہیں سمجھا، اور اپنے خاندان، آل و عیال، اپنے غلاموں کے دل و دماغ سے اس کو جھاڑ دیا تھا، جو اصل چیز ہے۔ تو مقاصد رسالت میں سے ایک یہ آیات کی تلاوت ہے، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ ہے۔ الحمدللہ حافظ و قاریوں، آپ کو مبارک، آپ کو کتنی بڑی بلندی عطا ہوئی ہے، کس نسبت کے میں آپ کو رکھا گیا ہے۔ اسی کو سوچتے رہو اور زندگی کھپا دو، اور لوگوں کو خوب قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور پھر آگے تعلیم، جن کے علماء ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، احادیث پڑھا رہے ہیں، یہ بھی مقاصد ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا کی ہے، اسی نسبت سے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اس کا ملک کل جہان نہیں ہو سکتا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جواہرات، نہ دنیا کا شہرہ، کچھ نہیں، بس یہ جو سعادت آپ کو عطا ہوئی ہے، بڑی نعمت، اس میں محنت کرنی ہے ہم کو۔ اور مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ خیر المدارس والے، اللہ درجات بلند فرمائیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدارس میں ابتدا میں ان مقاصد پر بحث ہوتی ہے خوب بیٹھ کے، لیکن سال بھر باقی شعبوں کے لیے، ان کے لیے تو پورا نظام مرتب ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے،
لیکن اس شعبے پر سوائے باتوں کے ہمارے پاس عمل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یزکیہم تزکیہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشائخ کو قبول کیا ہے، پیران طریقت کو قبول کیا ہے۔ یہ تزکیہ، یہ سلوک و احسان کا شعبہ، یہ اب صرف باتوں تک رہ گیا ہے، اور یہ اس کے بغیر سارے کاموں میں کمزوری ہے۔ یہ جہاد کے لیے بھی ضروری ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ خطیبوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ مبلغوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، تو فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جاؤ اس کو تبلیغ کرو لیکن میری یاد میں کمی نہ آئے۔ مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے، اور درس و تدریس والے کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے یہ روح دین ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت میں جہاں علمی کام ہو رہے ہیں سارے شعبے، وہاں الحمدللہ اللہ مولانا کی زندگی عمر میں برکت فرمائے، مزید نور بر دے ان میں، تو اس طرف متوجہ ہیں۔ الحمدللہ یہاں تہجد کا اہتمام ہوا ہے، اور یہاں ذکر کا یہی چیزیں ہماری اصل دولت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم سے تہجد ناغہ نہ ہو، نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب الہی ملتا ہے۔ ما زال یتقرب الی عبدی بالنوافل، یہ نوافل کو ہمیں نظر انداز کر دے، نہ انعام کا راستہ تو یہی ہے، انعام اس پر ملتا ہے، قرب الہی کا۔ یہ ہمارے اکابر کا ورثہ ہے۔ تو میں نے وقت زیادہ لے لیا، آپ حضرات خوش نصیب ہو، اور میری سعادت ہے کہ میں جہاں علمی مجمع میں آیا ہوں، یہ علمی مجمع بھی آپ علماء ہو، فاضل ہو الحمدللہ، تو وہاں مجھے یہ سعادت ملی کہ میں ذاکرین کے مجمع میں آیا، جو مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں سے یہ نور لو اور اپنی اپنی جگہ۔ دو کام ہم کو اب کرنے ہیں، ایک ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی منہدم نہیں ہونے دیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا دین ہے۔ دوسرا میرے عزیزوں پیارو، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں۔ اس وقت جہاں اسلام کے خلاف قادیانی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا اسمبلی میں کیا ہوا، اور یہ علماء کی برکت ہے الحمدللہ، علماء نے آواز اٹھائی اور لوگ بیدار ہوئے، ان کو یہ واپس ابھی بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے جب تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک بھی زندہ ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ ہم سب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری عزتیں، جان مال سب فدا ہے، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پسپا ہو گئے، چور دروازہ ناکام ہو گیا، اور ہماری عسکری، ہمیں یہ خوشی ہے، اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے۔ باقاعدہ فوج کی طرف سے بیان آیا کہ ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ ہم سب کو، چھوٹے بڑوں کو، سیاستدان ہوں کوئی بھی ہوں، ناموس رسالت پر ہمیں فدا ہونا ہے، اور یہ اسلام ہمارا سب کا دین ہے مشترک، اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ آج یہ باغ و بہار ہے، آج یہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے رائے میں، اللہ کامیاب کرے۔ اور آج جو جتنے ہمارے یہاں الحمدللہ ہماری یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس ملک کے اندر ہے، یہ ملک ایک خزانہ ہے ہمارا، اس کا دفاع بھی ہم کو کرنا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، تاکہ اس کے اندر یہ سارے کام زندہ اور سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی زندگی عمر میں بہت برکت فرمائے۔ ذکر کا بھی اہتمام کرو، بیت بھی ہوں، اپنے اپنے ہاں درود شریف بھی۔ ابھی یہ کتاب جو حضرت کے ہاتھ سے آئی ہے، میں بہت دعائیں دیں ان کو، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس کو اول تا آخر پڑھا ہے الحمدللہ۔ یہ لے جاؤ، جو لوگ ہمارے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، پراپیگنڈے ہم نے اپنی طرف خود کیے ہیں۔ فضائل درود شریف ہماری کتاب ہے، فضائل ذکر ہماری، اور ہم پر الزام ہے کہ یہ ذکر اور درود شریف کے منکر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا عملی توڑ چاہیے ہمیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم ذکر بھی کریں، ہم درود شریف بھی پڑھیں، دوسروں کو اس کتاب کو گھر گھر پہنچاؤ،
अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो भी पढ़ेगा वो दरूद शरीफ का आशिक होगा। हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे हैं वो भी टूटेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा